أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی 90 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ طٰہٰ میں 135 آیت اور 8 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 15 آیتیں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی، یعنی ظلم ستم کا بازار گرم تھا۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے، انہوں کو مشرکین مکہ مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ستا رہے تھے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت کو پہ ہم غور کرتے ہیں۔ پچھلے 4 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ اس 5ویں رکوع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر میں غرق ہو، اللہ تعالیٰ فرعون کو جب سمندر میں غرق کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے فرعون، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر جب اللہ تعالیٰ اپنا احکام دینے کے لیے، یعنی تورات دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ سے ملنے کا شوق ان کو پہلے اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ پیچھے قوم کو وہ ہارون علیہ السلام کے ذمے چھوڑ کر پہلے اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ موسیٰ، تمہیں کس چیز نے جلدی ہمارے پاس لائے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ، مجھے تم سے ملاقات کے شوق نے جلدی لایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کو ڈانٹتے ہیں۔ یہاں تک 4 رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، یعنی سامری کی وجہ سے۔ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، جو زیورات انہوں نے پھینکے تھے، وہ سونے سے سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے ہوا گزرنے کے لیے راستہ بنایا، تو وہ ہوا سے ایک بیل کی سی آواز آتی تھی۔ لوگ جو ہے کمزور ایمان والے شرک میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ یہی ہے ہمارا رب۔ تو موسیٰ بھول گیا ہے، ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے۔ لوگ
ہارون علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ لوگوں نے ہارون علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم تو اس کی پوجا کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ اس طرح سے ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم جواب دیتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو جب ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹتا ہے اور بولا، ہارون تو نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑتے ہیں، بال پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہارون جب تو نے دیکھا تھا کہ یہ قوم پلٹ گئی ہے تو کس چیز نے تجھے ان کو گمراہ ہونے سے نہیں بچایا؟ تمہارا ہاتھ پکڑ، یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں، کیا تو نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ہارون نے جواب دیا، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑتے اور سر کے بال کھینچتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کا رتبہ بڑا تھا، تو اس لیے تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ اس لیے کیا کہ یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے مجھے دبا دیا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے۔ دشمن کو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالتے، دشمن کو تم مجھ پہ ہنسنے کا موقع مت نہ دو، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے مجھ کو مارنے کا پلان بنایا، اور کہیں یہ قوم جو ہے آپس میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور کہیں مجھ کو مار نہ ڈالے، اس لیے میں خاموش رہ گیا، یعنی آپس میں اتحاد باقی رہے، اس لیے اس طرح تو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے قوم کو۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر ہارون علیہ السلام سے کو چھوڑ کر سامری کی طرف پلٹتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری سے سوال کرتے ہیں۔ سامری اس نے جواب دیا، سامری جواب دیتا ہے، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی۔ سامری جو ہے شاطر، بڑا بدماش قوم میں کا انسان، وہ جواب دیتا ہے، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا۔ سامری کس طرح سے
کہانی بناتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فریب میں لانے کی کوشش کرتا ہے، جال بچھاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، میں نے جو ہے نبی کے قدم سے مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی اور وہ جو زیورات تھے اس میں ڈال دی۔ اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ سامری اس طرح سے چال چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سامری سے کہا اچھا تو اب جا یہاں سے، اب تو زندگی بھر اس کو جلا وطن کیا گیا، تڑی پار کر دیا گیا اور اس کو یہ سزا دی کہ اب تو زندگی بھر یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھو، اس کو اچھوت بنا دیا گیا اور وہ زندگی بھر جو ہے وہ لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ مجھے نہ چھو، میں اچھوت ہوں، مجھے نہ چھو۔ اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سامری سے کہتے ہیں کہ تیرے لیے ایک جو ہے تو باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے، قیامت تک کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جو تو نے بنایا تھا، بیل کا بچڑا جو بنایا تو نے، جو بیل کی تو نے جو گائے بنائی، اب اس کو دیکھ میں کیا کرتا ہوں، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اس کو اب جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، اور ریزہ ریزہ کر کے اس کو دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے اور وہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز کا علم اس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے، اے نبی، اب اس جو یہ سورت شروع ہوئی تھی، جو ابتدائی آیتیں ہیں، اب اس پر ایک نظر ڈالیے جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، اب وہیں اس پر ایک نظر ڈالیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے سورت کو شروع کرتا ہے۔ پہلی آیت، توہا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم نصیحت میں تم مصیبت میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی سے سورہ کے پہلے جو فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ ہم نے جو قرآن تم پر نازل اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم مصیبت میں پڑو، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے یاد دہانی ہے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کی طرف سے یہ یاد دہانی ہے۔ زمین کو جس نے پیدا کیا ہے، زمین کو اور بلند آسمان کو، یعنی زمین اور آسمان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرام ہے، وہ اللہ جو کائنات کے سلطنت پہ ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں، زمین کے نیچے، اندر، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ اور جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں اور جو مٹی کے زمین کے نیچے ہے، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چپکے سے کہتا ہے، جو مخفی بات ہے، تمہارے دل کی نیتوں کو تک جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، اس کے لیے جو ہے بہترین نام ہے۔ اس طرح سے سورت کا آغاز ہوتا ہے اور تفصیل سے پورے 5 رکوع میں جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ پھر
آخر میں یہاں فرما رہے اللہ تعالیٰ، اے نبی اس طرح ہم پیچھے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، یعنی پیچھے جو گزرے ہوئے واقعات ہم تم کو سنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا جو واقعہ سنا رہے ہیں، اس وقت تو تم موجود نہیں تھے، یہ ہم تم کو سنا رہے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے، یعنی ہم نے تم کو جو ہے تو یہ قرآن جو ہے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت باہر گناہ اٹھائے گا، یعنی جو کوئی بھی اس سے منہ پھیرے گا اللہ کے یہاں سخت گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وابل میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو فرما رہا ہے یہ عام تمام دنیا کے لوگوں کو فرما رہا ہے، یعنی کسی خاص قوم کے لیے نہیں، یا بنی اسرائیل کا اب تک جو ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ عام حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، یعنی جو کوئی بھی اس سے یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز قیامت کے روز سخت بارگاہ گناہ اٹھائے گا، قیامت کے دن سخت گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور ایسے ہمیشہ لوگ جو ہے تو اس وبال میں مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ جو جرم ہے، جو قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا تکلیف کا دن ہوگا، یعنی جو لوگ بنی اسرائیل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کرے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں قرآن مجید کی دعوت دے رہے تھے اس وقت جن لوگوں نے انکار کیا، اور آج بھی جو لوگ اس تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا، اس دن قیامت کے دن اٹھائیں گے، وہ بہت بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اس دن جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے، اور قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجرموں کو، دنیا کے تمام مجرموں کو گھیر لائے گا کہ ان کی آنکھ دہشت کے مارے پھترائی ہوئی ہوگی، یعنی ان کی آنکھ جو ہے دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے یہاں پر کہ وہ آپس میں چپکے چپکے کیا باتیں کریں گے، چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، وہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ دنیا میں کی زندگی جو ہے، ہم نے جو دنیا میں زندگی گزاری، جو بھی 60 70 سال 100 سال جو بھی زندگی گزاری، وہ اس دن کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں بس 10 دن کی زندگی گزاری ہوگی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں خوب معلوم وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں کا جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کو خوب معلوم ہے، اس میں کا ایک شخص یعنی جو خوب دنیا میں اندازے لگاتا تھا، اندازے کے گولے مارتا تھا، وہ شخص کیا کہے گا؟ تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی، نہیں تمہاری 10 دن کی زندگی نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس 1 دن کی زندگی تھی۔ یہ جو ہے تو اس دن جب قیامت کا دن تکلیف دہ دن ہوگا تو اس دن یہ آپس میں کہیں گے، کوئی کہے گا کہ ہم نے دنیا میں 10 دن گزارے ہوں گے، اس میں کہ جو اندازے لگاتے تھے وہ کہیں گے نہیں ہم نے صرف دنیا میں 1 دن کی زندگی گزاری ہے۔ تو ہاں یہ تھا سورہ طٰہٰ کا 5 رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں ہم سے جو بھی
غلطی ہو رہی ہے یا سمجھنے میں وہ اس کو غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔